دوستوں ساتھیوں السلام علیکم۔ 8 فروری 2024 کا الیکشن پاکستان کی سیاست میں یاد رکھا جائے گا، اس لیے کہ عوام نکلے، اپنا ووٹ کا استعمال کیا اور اپنا ووٹ اور اعتماد عمران خان کو دیا، اس سیاسی پارٹی کو جس کو الیکشن کمپین چلانے کی اجازت نہیں تھی، اس سیاسی پارٹی کو جس سے بلا چینا گیا انتخابی نشان، اس سیاسی پارٹی کو جس کی اکثریت لیڈرشپ جیلوں میں پڑی ہوئی ہے، جس کا قائد جیل کے اندر ہے، اس پارٹی کو پر اعتماد کرتے ہوئے اپنا ووٹ کا استعمال کیا اور یہ پیغام دیا کہ ہم عمران خان کی قیادت میں آزاد، خود مختار اور خوددار پاکستان چاہتے ہیں۔ اس لحاظ سے تو 8 فروری کا الیکشن یاد رکھا جائے گا، اور دوسرے لحاظ سے بھی یاد رکھا جائے گا کہ بدترین داندلی کی گئی ہے ریاستی اداروں کی سرپرستی میں، بدترین داندلی سپریم کورٹ کی نگرانی میں ہوئی ہے، سرپرستی میں ہوئی ہے، قاضی عیسیٰ کی سرپرستی میں ہوئی ہے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے باقاعدہ طور پر آرڈر دیا تھا کہ یہ بیوروکریسی الیکشن کرانے کی قابل نہیں ہے، یہ جانبدار ہے، یہ جو ڈی سی ہے جن کی نگرانی میں آپ الیکشن کروانا چاہتے یہ جانبدار ہے، یہ غیر جانبدار نہیں ہے۔ لیکن قاضی صاحب آپ نے قلعدم قرار دیا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ، اور آپ نے انہی آر او اور ڈی آر او کو مسلط کروایا، انہی ڈی سی کی نگرانی میں آپ نے الیکشن کروایا 8 فروری کا، اور آج جو بازار گرم ہیں خرید اور فروخت کا، اس کی ذمہ داری بھی قاضی صاحب آپ پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا کہ الیکشن کمیشن انتخابی نشان نہیں چھین سکتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک سیاسی پارٹی سے انتخابی نشان چھینا گیا، لیکن آپ نے عدالت لگائی، 2 دن آپ بیٹھے رہے، تحریک انصاف سے بلا چیننے کے لیے نکتہ چینیاں کرتے رہے، باریکیوں سے جو ہے نا غلطیاں نکالتے رہے، اور ان لوگوں کی گواہی آپ نے تسلیم کی جو پارٹی کے ممبر بھی نہیں ہیں۔ تو آج بلائے ذرا الیکشن کمیشن کو اور پوچھے ان سے، لگائے اپنی عدالت، کیوں خاموش بیٹھے ہوئے؟ سریعام کلیعام داندلی ہوئی، جیتے ہوئے کینڈیڈیٹوں کو ہروایا گیا رات کے اندھیرے میں، ثبوت موجود ہے، دنیا کہہ رہی ہے، پاکستان کی میڈیا، پاکستان کا عام آدمی اور انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسی داندلی نہیں ہوئی ہے جو 8 فروری کو ہوئی ہے۔ تو پھر کیوں خاموش بیٹھے ہوئے آپ؟ بلائے الیکشن کمیشن کو، بلائے آر او ڈی آر او کو، اور منگوائے ان سے رزلٹ، پوچھے ان سے، ان کو قانون کے کٹہرے میں لائے۔ ملک کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے، ملک کو انارکی اور انتشار کی طرف دھکیلا گیا ہے، پھر کہتے کہ جی سیاسی استحکام ہونا چاہیے، معاشی استحکام ہونا چاہیے۔ کیسا سیاسی اور معاشی استحکام ہوگا جب ملک کے اندر انہی قوتوں کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کہتے ہیں آپ مسلط کرو گے، جو بین الاقوامی قوتوں کے ایجنٹ ہیں، جو بین الاقوامی قوتوں کے اشاروں پر ناچتے ہیں، اور آپ کی سرپرستی میں وہ ملک کے اوپر مسلط ہوں گے، تو پھر کس طرح سیاسی اور معاشی استحکام آئے گا اس ملک کے اندر؟ کس طرح اس ملک کو ہم ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے جب آپ بین الاقوامی قوتوں کے فیصلے ہمارے اوپر ان کے ایجنٹوں کے ذریعے مسلط کرو گے، اور آپ کے ادارے ان کے سہولت کار بنیں گے؟ اگر آپ نے پی ڈی ایم کا حکومت بنانا تھا، 10 اپریل والی حکومت بنانی تھی، تو کیا ضرورت پڑی تھی الیکشن کرانے کی؟ نہیں کراتے الیکشن، ایک آرڈر کر دیتے، 4 سال اور ان کو دے دیتے، کم سے کم ملک کا جو ہے نا، ملک کی
وسائل کو تو ضائع نہیں کرنے دیتے، الیکشن کے نام پر اربوں روپے خزانے سے نکال کے نہیں لوٹتے۔ یہ جو آج بازار گرم ہے خرید اور فروخت کا، یہ موقع تو قاضی صاحب آپ نے دیا ہے، یہ موقع تو آپ نے دیا ہے تحریک انصاف سے انتخابی نشان چھین کر۔ تو اس طرح کم سے کم ملک ترقی کی راہ پہ گامزن نہیں ہو سکتے، اور نہ ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام آ سکتا ہے۔ اور آج وزیر اعلیٰ پنجاب کہہ رہے، جو ناجائز طور پر اس صوبے پر مسلط ہے مسلسل 2.5 سال سے، وہ کہہ رہے کہ کچھ لوگ 9 مئی والا واقعہ کرنا چاہتے۔ بھائی جان، 9 مئی والا واقعہ بھی سامنے آ گیا، جو تحریک انصاف کے ورکروں پر دہشت گردی کی FIR کاٹی گئی ہے، وہ RO کے دفتر میں نہیں گھس سکے بیچارے، ان کے کینڈیڈیٹ کو RO کے دفتر سے باہر نکالا گیا، ان کو رزلٹ نہیں دیا گیا، ان کو فارم 45 کے مطابق رزلٹ نہیں دیا گیا، ان کو RO کے دفتر میں چھوڑا نہیں گیا۔ تو اگر تحریک انصاف انتشار کی سیاست کرتی تو کیا یہ RO اور DRO کے دفتر محفوظ رہتے؟ پاکستان کے سپورٹر اور پاکستان کے ووٹر اگر پرتشدد ہوتے تو یہ محفوظ رہتے؟ کرنے والے کوئی اور الزام کسی اور پر لگایا جائے۔ دنیا جانتی ہے کہ 9 مئی میں کیا ہوا تھا، اور وہ کون لوگ تھے، اور ان کا کس سیاسی پارٹی سے تعلق تھا اور کس ادارے سے تعلق تھا۔ ہم تو کہتے ہیں، خان صاحب تو مسلسل کہہ رہے تھے کہ آزاد کمیشن بنائے، آزاد انکوائری کی جائے، اور ان تمام لوگوں کو بے نقاب کیا جائے جو اس سازش میں شامل تھے۔ تو یہ کہنا کہ جی اگر کوئی اپنے حق کے لیے آئینی احتجاج کرے، جو اس کا آئینی احتجاج ہے، اس کو آپ 9 مئی کا نام دے، اس میں سازشی عناصر کو گھسیڑ دے، سرکاری املاک کو نقصان پہنچائے اور الزام لگائے تحریک انصاف کے اوپر، تو یہ سارے حربے ابھی لوگ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ قاضی صاحب اٹھ جائے اور نظریہ ضرورت کو دفن کر دے، اور قانون اور آئین اور انصاف کے مطابق فیصلے کرے۔ پاکستان کی تاریخ میں آپ کا جانبداری کا کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ بہت شکریہ۔